سوشل میڈیا نے آپ کے اور میرے ذہن میں فخر بھر کے رکھ دیا، عجب بھر کے رکھ دیے، بڑا بننا بھر کے رکھ دیے، بڑا اپنے آپ کو شو کرنا بھر کے رکھ دیے، یہ شوق اور ذوق بنا دیے ہیں، حالانکہ میرے اللہ کی تعلیمات کچھ مختلف ہیں۔ تمام تعریفات اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد اللہ احکم الحاکمین نے سورۃ الفرقان میں کچھ لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ۔ لوگ قیامت کے دن اپنے اعمال نامے اور حساب کتاب لے کر آئیں گے، اور یقیناً جو بھی کوئی نیکی کر کے آیا ہے وہ اسی نیت، اسی سوچ، اسی نظریے سے آیا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین سے اپنا اجر وصول کرے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس کی نیکی کا اجر بہت ملے، لیکن عین ممکن ہے کہ کسی کو اس کی نیکی کا اجر تھوڑا ملے۔ لیکن یہ ایک تیسری ایسی خطرناک کیفیت اور حالت ہے کہ جہاں ایک طرف تو لوگ نیکیاں کے پہاڑ لے کر آئیں گے، اور دوسری طرف اللہ احکم الحاکمین ان نیکیوں کے پہاڑوں کو ہوا اور دھوڑ اور راکھ بنا کے اڑا دیں گے۔ میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارا گفتگو کا عنوان رہے گا۔ بہت ساری ان خرابیوں میں سے ایک اس خرابی کے ہم نے اصلاح کر کے جانی ہے اللہ کی توفیق سے، کہ کہیں ہم اس کھاتے میں نہ چلے جائیں۔ سامعین عزیز وقار، ہر شخص کے بنانے والے کے کسی نہ کسی چیز کے مقاصد ہوتے ہیں، اور یہ موبائل فون، اینڈرائڈ، یہ جدید سہولیات جہاں آپ کو اور مجھے ایک نعمت محسوس ہوتی ہے، وہیں ابھی آپ اور ہم چلتے چلتے مل جل کے دیکھتے اور سیکھتے جائیں گے کہ اس نعمت میں کہاں کہاں زحمتیں چھپی ہیں، کہاں کہاں سے چوری اور ڈکیتی ہو رہی ہے ان نعمتوں کے ذریعے سے۔ ان چوریوں اور راہزنیوں میں آپ کی اور میری صحت کا نقصان، دین کا نقصان، ایمان کا نقصان، اخلاقیات کا نقصان، معاشرت کا نقصان، معیشت کا نقصان۔ شاید کہ ایسا لگتا ہے کہ کون سا ایسا نقصان ہے جو اس میڈیا سے نہیں جڑا، لیکن ہم اس بات کو نہیں سمجھ رہے۔ ہم نے آنکھیں بند کی ہوئے اور اپنا نفع اور نقصان دیکھے بغیر اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، محض اسی نام پہ کہ ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق جب ریڈیو ایجاد ہوا تو 40 ملین لوگوں تک ریڈیو کو پہنچتے پہنچتے 38 سال لگے۔ پھر ٹی وی ایجاد ہوئی، 40 ملین لوگوں تک پہنچنے کے لیے ٹی وی کو 13 سال لگے۔ پھر انٹرنیٹ ایجاد ہوا، 40 ملین لوگوں تک پہنچنے کے لیے انٹرنیٹ کو صرف 4 سال لگے۔ 38، 13 اور 4 سال۔ پھر آئی پاڈ اور فیس بک ایجاد ہوئی، 40 نہیں 400 ملین لوگوں تک پہنچنے کے لیے صرف 1 سال لگا فیس بک کو۔ آپ اور ہم کس دنیا اور کن خوابوں اور کن خیالوں میں مبتلا ہیں؟ بھائی، جس نے ایک چیز کو بنایا ہے اور اپنے مقصد، اپنے ہدف کے لیے 4 5 اور 40 کروڑ لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، آخر اس کا کوئی مقصد تو ہوگا، اور وہ اپنے مقاصد میں پوری طرح کامیاب ہو رہے ہیں۔ اب آگے باری ہے آپ کی اور میری،
ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہیں یا ناکام ہیں، اس کا فیصلہ ہم ابھی کر لیتے ہیں۔ اب جن لوگوں نے ان سہولیات کو فراہم کیا معاشروں کو، انہوں نے اس سے اپنے فائدے سمیٹ لیے۔ آپ اور ہم باخوشی، بارضا و رغبت اپنی ساری معلومات اپنے ہاتھ سے اس فورم کو، اس میڈیا کو فراہم کرتے ہیں، اور ہر چیز پہ اس سے اجازت مانگتے ہیں کہ یہ معلومات بھی آپ کو دے دی، یہ معلومات بھی دے دی، اور اسی معلومات کو جدید دنیا ریکی اور جاسوسی کہتی ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے تو لگائی جاتی تھی، جاسوسی کی جاتی تھی، ریکی کی جاتی تھی، پتہ لگایا جاتا تھا کہ ہمارے مد مقابل کی کیا معلومات ہیں، وہ آپ اور ہم تو بڑی خوشی سے ان کے حوالے کرتے ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے اور میں نے، ہم اتنی خوشی سے اس کام میں کیسے ملوث ہو گئے؟ ہم کیسے بھول گئے کہ ہمارا اس میں فائدہ یا ہمارا اس میں نقصان ہے؟ اور ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں 100 میں سے 10% یا کہیں 15% لوگ صرف انٹرنیٹ کی وجہ سے شادی کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی یہ بھی سنا کہ 100 میں سے 5% لوگ انٹرنیٹ کی وجہ سے اسلام قبول کرتے ہیں؟ بہت تھوڑی تعداد ہے اس میں۔ اب ان کا جو مقصد تھا وہ اس کو حاصل کر رہے ہیں، ہم مسلمان گائے اور بھینسوں کی طرح وہ ہمیں ہانکی جا رہے ہیں، اور ہم ان کی بات پہ چلے اور بھاگے اور دوڑی جا رہے ہیں۔ ہم جیسا وہ حکم دے رہے ہیں ویسا ہم کرتے جا رہے ہیں، جیسا اللہ مالک الملک نے ہمیں حکم دیا تھا ہم اس حکم کو بجا لاتے نہیں۔ سب سے پہلی خرابی جو اس میڈیا اور سوشل میڈیا نے ہم میں جس کی طرف دھکیل دیا ہے، وہ ہے کہ ذہن اپنے مقصد کو بھول گیا اور ادھر ادھر کے کاموں میں لگ گیا۔ چاہے بزنس مین کا مقصد اگر بزنس کرنا ہے، وہ اپنے اس مقصد کو چھوڑ کے وہ اس لغو اور لہو میں، مزے اور کھیل میں، عیاشی اور ٹائم پاس میں، فون سکرولنگ میں اور میڈیا کی ایپس میں لگ گیا۔ طالب علم تعلیم سے دور ہو گیا، دین کا عالم علم سے دور ہو گیا، سب اسی چکر میں لگ گئے۔ سب سے پہلا نقصان کہ ہمارا فوکس خراب کر دیا۔ اور یاد رکھیے، جس بندے کا فوکس خراب ہوتا ہے نا، وہ اپنے ہدف تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من حسن المرء الاسلامی دعا ما لا یعنی، بندے کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس چیز سے تعلق رکھے جس چیز سے اسے فائدہ ہوتا ہے، جس چیز سے اس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی نقصان ہی نقصان ہے، اس چیز سے بچے اور احتیاط کرے، اس چیز سے اوائڈ کرے اور پرہیز کرے۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ اور سورۃ مدثر کی روشنی میں فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلقکم فی سقر قالوا لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ جنتی لوگ جہنم میں جانے والوں سے پوچھیں گے، آپ اور ہم دنیا میں اکٹھے رہتے تھے، آپ جہنم میں کیسے چلے گئے؟ اب جہنمی اپنے جرائم اور اپنے جرموں کی فہرست جاری کر رہے۔ پہلا جرم، لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ تیسرا جرم، اس میڈیا کی یلغار نے آپ کا اور میرا قیمتی وقت، یاد رکھیے سانس ملنے سے سانس ختم ہونے تک کی مہلت کو زندگی کہتے ہیں، اور اگر وقت کو سونے اور چاندی سے تشبیہ دی جائے، سونا اور چاندی کم قیمتی ہے، گیا وقت ہاتھ نہیں آتا، سونا اور چاندی پلٹ کے واپس آتا ہے۔ اتنی قیمتی نعمت جس کے بارے میں پیارے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں، نعمتیں بہت بڑی ہیں مگر دنیا والے ان کو نعمت ہی نہیں سمجھتے۔ جا کے ہسپتال میں پڑے مریض سے پوچھو صحت کوئی نعمت ہے یا نہیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ ساری دنیا کی نعمتیں چھوٹی ہیں، صحت کی نعمت بڑی۔ اور دوسری نعمت وقت، مہلت، زندگی، فرصت، اوقات۔ اس میڈیا نے آپ کی اور میری ہیروں اور موتیوں سے زیادہ قیمتی نعمت اس وقت کو بری طرح بڑی صفاقی سے قتل کر کے رکھ دیا ہے، اور ہم اس کے تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھ ہی نہیں رہے بھائی، جس بندہ مومن اور مسلمان نے 100 GB ڈیٹا اڑا لیا، سوچو اس کا کتنا وقت لگا اس پہ۔ آپ نے کوئی کمال نہیں کیا، کسی کمپنی کو دھوکہ نہیں دیا، آپ نے اپنی زندگی کی اس قیمتی لمحات کو برباد اور ضائع کر کے رکھ دیے۔ اور دین میں کامیاب ہوں یا دنیا میں کامیاب لوگ ہوں، وہ کبھی بھی اپنی قیمتی لمحات کو ضائع ہونے۔ اور جہنمیوں کا جرم یہ ہے کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہمارا جرم یہ ہے کہ لوگ ویلے بیٹھ کے واہیات، لغویات، فضول باتیں اور بکواسات، اس کا یہی ترجمہ بنتا ہے نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ دنیا لگی ہوئی تھی سنیپ چیٹ اور ٹویٹر پہ، فیس بک کی ٹرولنگ پہ، واٹس ایپ کے سٹیٹس پہ، سنیپ چیٹ کی تصویروں پہ، ساری دنیا بھی لگی ہوئی تھی اور ہم بھی ساتھ تھے۔ یعنی مومن کا امتیاز ہے، مومن دنیا کی طرح ہوا کے رخ پہ نہیں چلتا۔ جب ساری دنیا ایک غلط کام میں ملوث ہے، مومن بصیرت اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے 1 منٹ کے لیے سوچتا ہے کہیں میرا نقصان تو نہیں ہو رہا۔ جائیے آپ اپنا حساب کتاب کیجئے گا، گراف بنائیے گا، چاہے آپ کے اس اینڈرائیڈ فون یا سوشل میڈیا سے جتنے مفادات جڑے ہیں، جب آپ لسٹ بنائیں گے آپ کو 99 نقصان اور 1 فائدہ مل رہا ہے، اور ہمیں احساس ہی نہیں۔ ہم اس بات کا احساس کرنے لگ جائیں، ہم اپنی زندگی کو قیمتی بنا دیں، ہم اپنی دین اور دنیا میں کامیابی کی کئی منازل طے کر لیں، یہ سب سے پہلا نقصان ہے جو آپ کو مجھے پہنچے۔ دوسرا نقصان جس کا شاید کبھی احساس نہیں ہوتا، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا ہے میرے صحابہ، کچھ لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن وہ آئیں گے تو ان کی نیکیاں ایسی ہوں گی جیسے تہامہ کے پہاڑ۔ جائیے سرچ کیجئے، تہامہ کے پہاڑ ریڈ سی اور سعودی عرب کے مغربی علاقے سے 1100 کلومیٹر کی لمبائی پہ پھیلا ہوا ہے اور 60 کلومیٹر کی چوڑائی پہ پھیلا ہوا ہے۔ فرمایا کہ لوگ آئیں گے، آپ ایمانداری سے بتاؤ آپ میں سے اور مجھ میں سے شاید تو کسی نے تہامہ سے آدھی بھی نیکیاں جمع نہیں کی ہونی۔ اب میڈیا نے سب سے بڑی یلغار یہ کی ہے، تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں لے کے آئیں گے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہیں، جیسے تم رات کو تہجد پڑھتے ہو وہ بھی راتوں کو تہجد پڑھنے والے ہیں۔ مطلب کہ عام مسلمان نہیں ہیں، فرض والے نوافل کی پابندی کرنے والے ہیں، تہامہ پہاڑوں جیسی نیکیاں رکھنے والے ہیں، اللہ سے امید رکھنے والے ہیں، اللہ ان کو بے پناہ اجر عطا فرمائے گا۔ مگر اللہ کے پاس آئے، اجر کی امید رکھیے۔ میں یہ حدیث جب بھی پڑھتا ہوں میرے ذہن سے اس فون کا نقشہ گھوم جاتا ہے، چیخ اٹھتے ہیں ہم کہ اس فائدے کے نام پہ ہم کتنے بڑے گناہ میں ملوث ہو گئے۔ بندے اللہ کے پاس نیکیاں لینے آئے ہیں اور نیکیاں تہامہ پہاڑوں جیسی ہیں۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کو نیکیاں دینے کے بجائے ان کی ساری نیکیوں کو راکھ اور دھول اور بخارات بنا کے اڑا دیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم ان کے اعمال ناموں کی طرف آئیں گے
ہم ان کے اعمال ناموں کو دھوڑ بنا کے اڑا دیں گے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. آپ نے اور میں نے سن رکھا ہے نا، شرک کرنے والے کی نیکیاں ضائع، بدعت میں پڑنے والے کی نیکیاں ضائع، لیکن اس مسئلے کا کون حل کرے گا؟ اب پوچھا صحابہ کرام نے، اللہ کے رسول اس کا جرم کیا تھا؟ میں کہتا ہوں اس کا جرم فیس بک تھا. جرم کیا جرم بتایا پیارے نبی نے؟ فرمایا اس کا جرم یہ تھا، جب تنہائیوں میں بیٹھتا تھا تب غلط کام کرتا تھا اور غلط کام دیکھتا تھا. بس یہ اس کا جرم تھا. اور آپ اور ہم سمجھ سکتے ہیں کتنے منظر نامے، کتنے پوسٹر اور کتنی ایڈ اور کتنی تصویرات ایسی ہیں جو ہم دیکھنا نہیں چاہتے، ہمارا دل نہیں ہوتا، ہم نے سرچ نہیں کی ہوتی، ہم نے قصد نہیں اس کا کیا، نیت اور ارادہ اس کا نہیں بنایا. بس تنہائی میں انسان بیٹھا ہے، شیطان نے اپنا چرخا چلایا، تصویر گھوم کے ہماری آنکھوں کے سامنے آئی، ہم جو تلاوت سن رہے تھے، تلاوت سنتے سنتے جہنم کے گڑھے میں گر گئے. کیا یہ تھوڑا نقصان ہے؟ اس کا ازالہ ہمیں کرنا پڑے گا. ہمیں اس شر سے ہر حال میں اپنے آپ کو بچانا ہے. ہم کسی مقصد کے لیے ساتھیوں اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں. مانا کہ فتنوں نے ہر طرف سے دبوچا ہوا امت مسلمہ کو، ہر طرف سے یلغار ہے. آپ سکول میں داخل ہوں، آپ کو عورت سے پالا پڑنا ہی پڑنا ہے. آپ کسی میڈیکل سٹور پہ چلے جائیں، آپ کو عورت سے پالا پڑے. آپ ٹرانسپورٹیشن کے لیے چلے جائیں، آپ کو اڈوں پہ پالا پڑے. آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں، آپ وہاں نہیں بچ سکتے. بھائی جب بچنے کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی پھر احتیاط تو کرنی چاہیے نا. اور یاد رکھیے، جب ہم اس ظاہری طور پر چھوٹی سی گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، ہمارے ایمان کا لیول 100 سے 0 پہ آ کے گر جاتا ہے. پھر دل نہیں چاہتا نیکیاں کرنے کا، دل نہیں لگتا نیکیوں کے کاموں میں، پھر وہ اخلاص نہیں پیدا ہوتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کی نظر غیر محرم پر پڑے اور وہ اللہ کی رضا کی خاطر اس نظر کو اٹھا لے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے دل میں عبادت کی لذت پیدا کرے گا. ہم ان لذتوں سے محروم ہو گئے ان جرائم کی وجہ سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا امت مسلمہ پر ایسا وقت آئے گا، اتنے فتنے آئیں گے جیسے اندھیری رات چھا جاتی ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، روشنی کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح اس فون کے ذریعے سے، ٹی وی اور اسکرین کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، جدید سہولیات کے ذریعے سے ہم اندھیری رات کی طرح فطروں میں جکڑے جا چکے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا امت مسلمہ پر ایسے فتنے آئیں گے جیسے چٹائی کے تنکے، ایک تن کا دوسرے سے ملا ہوتا ہے، تنکے ملتے جاتے ہیں تو چٹائی بنتی ہے. ایک فتنہ آئے گا، بندہ اس سے جان چھڑوائے گا، دوسرا فتنہ آن لگے گا، تیسرا فتنہ، چوتھا فتنہ، حتیٰ کہ سر اٹھا ہی نہیں سکے گا، فتنے اس کے دبوچ لیں گے. ہاں خوشخبری ہے، بادروا بالاعمال قبل الفتن، ان کے لیے خوشخبری ہے جس کے عمل میں تیزی ہے، جس کے عمل میں نکھار ہے، جس کی عبادات خوبصورت ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط ہے، غلطی ہوتی ہے تو توبہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو ان فتنوں سے محفوظ رکھیں گے. نبی علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی اور شاید اس دعا کے سب سے زیادہ مستحق ہم ہیں، اور ہم بطور امت اور مسلمان ICU کی کیفیت میں ہے. جس طرح ICU میں مریض داخل ہوتا ہے اس طرح بطور امت ہم اس حالت میں موجود ہیں. یہ دعا ہم سب کے لیے تحفہ ہے. نبی علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کرتے اللہم احفظنی بالاسلام قائما، اللہم احفظنی بالاسلام قاعدا، اللہم احفظنی بالاسلام راقدا. اے اللہ اسلام کے ذریعے ہماری حفاظت فرما. اور 3 جملے ارشاد فرمائے، یا اللہ جب ہم کھڑی حالت میں موجود ہوں
چلتے اور پھرتے ہوں، معاملات کر رہے ہوں، صحت مندی کی حالت میں ہوں، اللہ کھڑی حالت میں ہماری حفاظت فرما اسلام کے ذریعے سے۔ یا اللہ جب ہم بیٹھے ہوں، اللہ تعالیٰ بیٹھی حالت میں ہماری حفاظت فرما اسلام کے ذریعے سے۔ یا اللہ جب ہم لیٹے ہوں، سوئے ہوں یا دنیا سے چلے جائیں، ہماری غیر موجودگی میں ہماری حفاظت فرما اسلام کے ذریعے سے۔ ہمارے پاس حفاظت کا آخری ذریعہ اللہ کا دین اسلام بچ گئے۔ ہم اس کو اللہ کے لیے اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، ہم اس کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کریں، اس کے احکامات کو فالو کریں، یہی راہ نجات ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی راہ نجات نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ خسارہ ہی خسارہ نظر آتا ہے، خرابیاں ہی خرابیاں نظر آتی ہیں۔ ایک بہت بڑی غلطی سوشل میڈیا نے آپ کے اور میرے ذہن میں فخر بھر کے رکھ دیا، عجب بھر کے رکھ دیے، بڑا بننا بھر کے رکھ دیے، بڑا اپنے آپ کو شو کرنا بھر کے رکھ دیے، یہ شوق اور ذوق بنا دیے ہیں۔ حالانکہ میرے اللہ کی تعلیمات کچھ مختلف ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تکبر اور بڑا بننا اور بڑائی اور کبریائی یہ اللہ کی چادر ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتی۔ اور نبی علیہ السلام نے اس شخص کے لیے ہلاکت کا اعلان کیا، فرمایا لوگ جہنم میں بہت کثرت سے جائیں گے، باطر الحق وغمت الناس، جب بندہ حق کو ٹھکراتا ہے، لوگوں کو حقیر جانتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا کر کے دکھاتا ہے، بڑا پیش کر کے دکھاتا ہے، یہ چیز کسی انسان کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور پھر حسد کی ایسی آگ میں جھلسا دیا، مقابلے کی ایسی آگ میں جھکا دیا، وسوسوں کی ایسی دلدل میں پھنسا دیا۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ آپ نے غور کرنا ان آیات میں، 3 دفعہ انسان اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے، رب الناس لوگوں کے رب سے، مالک الناس لوگوں کے مالک سے، الہ الناس لوگوں کے الہ سے۔ 3 دفعہ الناس کا لفظ ہے کہ لوگوں کے رب سے، لوگوں کے مالک سے، لوگوں کے پالنے والے سے۔ اور پھر من شر الوسواس الخناس، اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ شیطان، وہ شیطان جو خناس ہے، خناس اس کو کہتے ہیں جو بار بار آپ کے اور میرے دل میں وسوسے پیدا کرے۔ اس میڈیا کے نظام نے اسلام کے بارے میں آپ کے اور میرے ذہن میں وسوسوں کا طوفان بھر دیا، اور آپ اور ہم سمجھتے ہی نہیں۔ اتنی محنت اور اتنی آسانی سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سروے کے مطابق ٹی وی 38 سال میں، ریڈیو 13 سال میں، انٹرنیٹ 4 سال میں، فیس بک صرف 1 سال میں 400 ملین لوگوں تک پہنچی ہے۔ اور پیچھے ان کا مقصد ہے ان لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کے بارے میں وسوسے پیدا کرو، ان کے ذہن میں شبہات پیدا کرو، رب کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں۔ ہمارے ایک پروفیسر صاحب کہنے لگے، ایک بڑی مذہبی گھرانے کی بچی جس نے FSC میں ٹاپ کیا بورڈ، مجھے اس کے داڑھی والے ابا جی کہتے ہیں کہ پروفیسر صاحب بچی نماز ہی نہیں پڑھتی۔ جب حالات بہت بگڑ گئے تو میری ملاقات ہوئی اس بیٹی سے، بزرگ پروفیسر ہیں، کہتے ہیں میں نے بیٹی کا انٹرویو کیا، بات چیت ہوئی، سوال جواب ہوئے، مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سفید داڑھی والے بزرگ کی بیٹی مسلمان نہیں رہی، یہ ملحد ہو چکی ہے۔ اور آپ اور ہم وہیں کھڑے ہیں، ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ ہمارا اس میں نفع کم ہے، اس میں نقصان زیادہ ہے۔ ایک ہمارے دوست کہنے لگے ہم برف باری میں پھنس گئے، میں نے بیٹا کو کہا کہ بیٹا آؤ گاڑی کو دھکا لگا کے باہر نکالتے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے ابا جی آپ رکیں، میں ابھی کرشن کو کہتا ہوں وہ آ کے دھکا لگاتا ہے۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کرشن کیا ہوتا ہے؟
بھائی آپ نے خود ہی تو ان کو انڈین کارٹون پر لگایا اور انہوں نے ان کو سبق سکھایا ہے کہ مالک الملک رب العالمین کچھ نہیں ہوتا، کرشن اور ارجن کچھ ہوتا ہے، فلاں دیوی اور فلاں ماتا کچھ ہوتا ہے۔ اس بیٹی سے پتا لگا فیس بک کے اس نے گروپ جوائن کیے ہوئے ہیں اور اسلام کے بارے میں اتنے شبہات اس کے ذہن میں ہیں، اور وہ سارے شبہات اس میڈیا نے ڈالے ہیں۔ ایمانداری سے بچائیے، آپ کے پاس کوئی حل ہے اس کا؟ نہ ہمارے پاس علم، نہ ہمارے پاس ایسے صاحب علم کے جن سے ہم رہنمائی لیں، اور اگر ہیں تو ہم ان سے رہنمائی لینے کے لیے تیار نہیں۔ پھر ہم خود بخود اس ذہن سے اللہ مالک الملک سے دور ہو جاتے ہیں، اور ذہن میں وہ خیالات کے انبار لگے ہوتے ہیں، اور ان انبار کو ہم سنبھال نہیں سکتے۔ رزلٹ وہی نکلتا ہے جو رزلٹ وہ چاہتے ہیں، ان کو وہ رزلٹ حاصل ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑا خواہشات کی ایک لہر، شہوات کی ایک لہر، دنیا کو اتنا خوبصورت اور مزین کر کے اتنی ماڈلنگ اور اتنی ایکٹنگ اتنی شاندار بناؤ، ان کو آخرت بھول جائے۔ یہ 24 گھنٹے سوچیں کہ میں نے ویسا بننا ہے۔ ان کا نبی اور ان کا رب ان کو کہے لوگوں نیچے دیکھو، اوپر مت دیکھو دنیا کے معاملے میں، اور یہ کہیں کہ ہم نے اوپر دیکھنا ہے۔ یہ 24 گھنٹے اسی فضا اور انہی سوچوں میں رہیں، انہی خیالات میں ڈوبے اور غرق رہیں، ان کو اپنا مقصد حیات بھول جائے۔ اور جب ان کے پاس وقت آ جائے، فرشتہ آ جائے، قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک، پھر بندہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ اب میرا وہ وقت ختم ہو گیا ہے اور میں آپ کے پاس آنے والا ہوں۔ یا اللہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب موت کا فرشتہ میرے پاس آیا ہے، میری آنکھیں تو آج کھلی ہیں، میں بہت اہم تھا، یہ میرا وہم تھا، اب وہم سے آنکھیں کھل گئی ہیں، یہ سب دھوکا تھا۔ یا اللہ مجھے کچھ مہلت عطا فرما تاکہ میں اس دنیا میں کوئی نیک کام کر سکوں۔ ساتھی اور دوستو، آج مہلت آپ کے اور میرے پاس ہے، آج اس مہلت سے ہم فائدہ اٹھائیں، آج اس کو استعمال کریں اور اس دھوکے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ خرابیاں ذکر کرتے جائیں، ختم نہ ہونے کی نام لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آپ کا اور میرا رویہ ہے، کسی بندے کو پتا لگا جی فلاں فوت ہو گئے، اس کا جواب ہے کہ جی کمنٹ اور میسج میں لکھ دو انا للہ و انا الیہ راجعون، بس بات ختم۔ بھائی فلاں بیمار ہو گیا، اللہ آپ کو شفا دے، فلاں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی، شادی کی نعمت سے نوازا، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے، بس ختم بات۔ یہ نظریہ اور یہ سوچ ہمارے ذہنوں میں کس چیز نے بھری؟ اسلام کہتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں میرا بیٹا حسن بیمار ہو گیا، ابو موسیٰ اشعری اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اور ساتھ ہی حدیث سے مصطفیٰ سناتے ہیں کہ میسج اور کمنٹ پہ لکھنا لا باس طہور انشاءاللہ کافی نہیں ہے، مریض کے پاس چل کے جانا، اس کی عیادت کرنا، اس کو دعا دینا۔ فرمایا محمد کریم نے فرمایا ہے جب بندہ مریض کے پاس بیٹھ کے اس کی عیادت کرتا ہے تو شام تک، اگر صبح عیادت کرے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو بیٹھے تو صبح تک 70,000 فرشتے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ اور فرمایا جب تک بندہ مریض کے پاس بیٹھا رہتا ہے یہ ایسے ہی کہ جیسے وہ جنت کے باغوں اور کلیوں میں سیر کرتا ہے۔ ہم سے تو یہ نعمتیں دور ہو گئی، ہمیں تو اس چیز کا احساس تک ختم کر دیا گیا، اور ہم ابھی تک سمجھ رہے ہیں کہ ابھی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ سمجھداروں کو بڑا نقصان نظر آ رہا ہے، وہ بڑی اس سے احتیاط برت رہے ہیں۔ اللہ کے لیے آنکھیں کھولے امت مسلمہ، اپنے نفع اور نقصان کا فائدہ کرے۔ آپ چند لمحے میں اپنی تنہائیوں میں گھر جا کے بیٹھیں گے، آپ کو نظر آئے گا کہ اس میڈیا اور سوشل میڈیا نے میرے وقت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، میری صلاحیتوں کو ضائع کر کے رکھ دیا ہے، اور ہم اوندھے منہ الٹے ہو کے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں گرے جا رہے ہیں۔ ہمیں کوئی نکالنے والا نہیں، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں، ہماری کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں، اور اگر کوئی رہنمائی کرنے والا بھی ہے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔
اس سے پہلے ہر دل کو یقین ہو جائے کہ ہم غلطی پہ تھے، ہم آج اپنی اصلاح کی طرف کوشش کریں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیے، اپنی تنہائیوں کو پاک کیجیے، اپنی صلاحیتوں کو مثبت کیجیے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے، اور دین اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار آپ خود بخود ہو جائیں گے۔ یہ جمعے کا خطبہ موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو مثالیں دے دے کے بتاؤں، بھائی آپ نہیں بچو گے، آپ خود بخود شک اور شبہات میں چلے جاؤ گے۔ اللہ کے لیے اپنے نسلوں، اپنے بچوں کو ان کارٹونوں کے نام پہ ظالموں اور غاصبوں اور جابروں کے حوالے مت کرو۔ آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ان کے ساتھ کیا حشر کرتے ہیں، ان کے ذہن کے ساتھ کس طرح کھیلتے ہیں، ان کے اندر کیسی سوچیں پیدا کرتے ہیں۔ وہ کروڑوں اور کھربوں ڈالر اسی کام پہ لگاتے ہیں، اپنا مقصد اور اپنا ہدف حاصل کرتے ہیں، اور ہم خاموشی سے ان کو ان کا شکار دے دیتے ہیں۔ پھر جب وقت آتا ہے، مثالیں آپ نے اور میں نے سنی، لاہور کے ایک بچے نے صرف پب جی گیم سے روکنے کی بنیاد پر اپنی اماں ابا کو فائر مار دیا۔ بھائی اگر ممبر و محراب یہ عنوان نہیں بتائے گا، میں آپ کو بتا سکتا ہوں جنت اور جہنم کے تذکرے، حقوق العباد اور حقوق اللہ پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے اور میرے دور کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، علماء اس کی رہنمائی نہیں کریں گے۔ کون اس کی رہنمائی کرے گا؟ ہماری مجبوری بن گئی ہے، ہم اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو سمجھائیں کہ اوے مسلمانوں، اللہ کے لیے آنکھیں کھولو، ہم کسی غلط راستے پہ چل پڑے ہیں، یہ ہمیں ہماری منزل کی طرف نہیں لے کے جائے گی، یہ ہمیں ہماری منزل سے دور کر رہی ہے۔ اس میڈیا کے نظام نے بچوں کو ماں باپ سے، ماں باپ کو بچوں سے دور کر دیا، اور دور والوں کو قریب کر دیا دھوکے سے کہ میرا امریکہ اور افریقہ میں رابطہ ہے، اور قریب والے منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ یہ فون کی جان چھوڑے اور میری بات سنے۔ کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ یہ سب ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہمارے آئینی نظام کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو توفیق دے، ہم ان باتوں کو سمجھیں اور اپنی اصلاح کریں، اپنے دنیا و آخرت کے خیر خواہ بنیں۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے، آپ سب بھی دعا کیجیے گا۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک واعداء الدین، اللہم انجنا اخوان المسجونین من السجن الكفار، اللہم احفظ بلادنا پاکستان، اللہم احفظ امیرنا وجماعتنا، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصیرنا۔ ایک لفظ آپ احباب نے سنا ہوگا، صدقہ جاریہ، سنا ہے لفظ؟ ایک لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں، گناہ جاریہ، ایسا گناہ جس کا سلسلہ ختم ہی نہ ہو۔ ایک بندہ مر گیا، اس نے پچھلی رات اپنی فیس بک سے ایک پوسٹ شیئر کی تھی، آپ نے دیکھے نا ایک ایک پوسٹ کے 10 ملین ویوز ہوتے۔ اب بندہ اللہ کے حضور وہ براہنہ تصویر، وہ ویڈیو، وہ گانا، وہ لغو اور فضول بات جو وہ شیئر کر گیا اپنی زندگی میں، وہ مر گیا، وہ شیئرنگ چلتی جا رہی ہے، کس کس نے محفوظ کی، کون کون اس سے محظوظ ہوا، کس کس نے ایمان کا بیڑا غرق کیا، اب وہ قبر میں اور گناہ پیچھے سے ہو رہا ہے۔ ایسا اللہ کے لیے ہم تھوڑا سا سوچیں۔ میں آپ سب بزرگوں سے، دوستوں سے ایک گزارش کروں گا، آپ میری گزارش مانیں گے؟ مجھے پورا یقین ہے سب مانیں گے۔ آپ نے اور میں نے، ہم سب نے ایک کام کرنا، صرف بطور مسلمان
اس گندگی کے طوفان کے سامنے خیر کا بند باندھنے کے لیے اور اس غلاظت میں خود شامل ہونے کی بجائے اس کو کسی اچھے کام پہ لگانے کے لیے میں بڑی غور و فکر کے بعد ایک تجویز اپنے محترم سامعین کے لیے لایا ہوں. انشاءاللہ ہم سب نے کوشش کرنی ہے. یہاں کا بیٹھا ہوا 200-250 مجمع اور کوئی سوشل میڈیا پہ سنیں گے تو 500-700 اور چھوٹے موٹے کلپ ملا کے کم و بیش 10-12 ہزار لوگوں تک تو یہ ٹوٹی پھوٹی آواز پہنچ جاتی ہے. الحمدللہ ہم صرف اتنا کام کر لیں، روزانہ صرف قرآن حکیم کی ایک آیت اپنے واٹس ایپ پہ سٹیٹس لگائیں، ایک آیت فیس بک پہ شیئر کر دیں اور لوگوں کو بھی کہیں کہ یار یہ کام کرنا ہو سکتا ہے. آپ اس کے اثر دیکھیے گا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بے دین اور ملحد تھے. ہمارے ایک ڈاکٹر دوست ہیں، بس کالج یونیورسٹی میں اکٹھے ہو گئے. ان کے اسلام لانے کی صرف یہ وجہ تھی، کہتے ہیں یار یہ جو آپ کلپ لگاتے ہو نا اپنے سٹیٹس پہ، جب میں یہ سنتا ہوں نا، اسے تو نہیں پتا یہ قرآن ہے، جب میں یہ سنتا ہوں نا تو قسم سے مجھے سکون بڑا آتا ہے. تو میں نے بتایا کہ یہ دل اور روح کو سکون اللہ کی ذات دے سکتی ہے، اور یہ اس مبارک ذات کی کلام قرآن حکیم ہے. کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ. کریں گے جی انشاءاللہ. ایک صرف ایک آیت ثواب سمجھ کے، زندگی کا مشن اور مقصد اور ویژن سمجھ کے کہ اگر گناہ والے لوگ، میں نے آپ کو فگر تیسری دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں، ایک سال میں 400 ملین لوگوں تک فیس بک پہنچی ہے، اور جو پہنچا ہے آپ اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا پہنچایا ہے. بھائی ہم صرف ایک آیت اللہ کے لیے شیئر کر دیں اور لگائیں، اور یاد رکھیے بلغوا عنی ولو آیہ، اگر ایک قرآن کی آیت بھی ہے محمدیو، اے محمد کے امتیو صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آیت بھی تمہارے کانوں تک پہنچے، تم پر لازم، فرض اور ضروری ہے کہ اس آیت کو آگے پہنچاؤ. انشاءاللہ یہاں سے خیر کے سلسلے شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا یاب کرے. اللہ تعالی اسلام مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے. اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك. اللهم انصر عبادك المظلومين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا معزرا وافتح لهم فتحا قريبا. ربنا آتنا من لدنك حسنة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم.